سنو مان، مجھے پھر اس کی آواز ابھرتی محسوس ہوئی۔ میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہے۔ لوگ میری تمنا کرتے ہیں، بعض لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے۔ تمہارا افسر تمہارے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا، نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبہ کرے گی۔ تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی خوشی باتیں کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہنسنے بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ملازمت تم چھڑوا چکی ہو، میں نے جلا کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہے ہیں۔ برے دن؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمت ملنا آسان بات نہیں، میں تل ملا کر بولا۔ اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ ملازمت جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ تم ایک ذہین اور پڑھے لکھے شخص ہو، جوان ہو، مٹی سے سونا بنا سکتے ہو۔ ان کا کہ یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہے لگانا شروع کر دوں۔ تم تو بہت سہمے ہوئے ہو، اس نے سرگوشی کی۔ روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے؟ جی نہیں، بڑی آسان بات ہے، میں نے طنزاً جواب دیا۔ بہت آسان، بشرطیہ کہ آدمی ذہین اور چالاک ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا ہی تو یہ سب کیا درا ہے، میں نے جنجلا کر کہا۔ ذہانت اور چالاکی بغیر سرمایہ کے دری رہ جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے سرمایہ فراہم کروں گی، تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہو، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، جو کچھ میں کہوں کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولی۔ تمہیں ریس سے تو دلچسپی ہے؟ پہلے تو تم کھیلتے تھے۔ میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہو گئی۔ میں ریس سے 1 سال ہوا توبہ کر چکا تھا۔ ریس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا، میں نے کہا۔ ہاں، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی، تم جیتتے رہنا۔ کیا مطلب؟ میں نے بہت تیزی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا سچ؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ ان کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ؟ اس نے ناز سے کہا۔ یہ طلسماتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی سینما ہال میں بیٹھا الادین اور جادو کی انگوٹھی سے متعلق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے انکا کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپی لی تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ میری جیبیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئیں۔ مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیبیں بھری ہوئی تھی۔ میں حیرت زدہ تھا۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب؟ انکا کی سرگوشی ابری۔ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تم مجھ سے جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، اس خیال سے کہ اب میں انکا کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ میری جلاہٹ اور بوکلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اور لہجے کی تلخی بھی جاتی رہی۔ جب تک کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ منظور ہے، میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی، لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام میں خود نہیں کر سکتی۔ وہ کام کیا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ فی الحال تم وعدہ کر لو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں وہ کام بھی بتا دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، انکا کی لہراتی ہوئی آواز ابری۔ اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو پھر ہماری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کرنسی نوٹوں کو جیبوں میں دوبارہ گنتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کام کو بھی تم مجھ سے کہو گی وہ میں ضرور پورا کروں گا۔ انکا کے التفات خاص کے بعد
میرے ذہن پر چھائی ہوئی بوکھلاہٹ رفتہ رفتہ چھٹ گئی۔ مجھے اس کی یقین دہانی پر پہلے ہی اعتبار آ گیا تھا کہ افسر کا سر پھٹ جانے والے حادثے نے طول نہیں پکڑا، اور بالفرض محال اگر ایسا ہوا بھی تو میں محفوظ رہوں گا۔ دوسرے، اس اعتماد کی وجہ وہ کرنسی نوٹ بھی تھے جو اس وقت میری جیب میں پڑے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جب انکا کی پرسرار قوت مجھے ایک اشارے میں اتنی ساری دولت کا مالک بنا سکتی ہے تو افسر کی زبان بھی بند کر سکتی ہے۔ غرض کہ میں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انکا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے اسے دوست بنا لیا جائے۔ میں بڑے سکون سے تھا، میرے گھر کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اب مجھے زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا معمول تھا کہ بڑے اطمینان سے بستر پر لیٹ کر انکا سے گفتگو کرتا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آواز میرے سوا اور کوئی نہیں سن سکتا، لیکن جہاں تک اسے دیکھنے کا تعلق تھا تو یہ بات میرے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھی۔ میں صرف اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوران گفتگو میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے وجود کے راز کے بارے میں بھی کچھ بتا دے، لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دو بار میں نے یہ بھی دریافت کرنا چاہا کہ آخر وہ کام کیا تھا جس کے لیے وہ میری محتاج تھی، لیکن اس نے ہر بار مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس ڈر سے زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا کہ وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب ہم رات گئے تک باتیں کرتے اور نیند آنے لگتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے سر پر آرام کرنے کی غرض سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ چکی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد انکا کے خراٹوں کی مدم مدم آواز سنائی دیتی۔ وہ دلکش باتیں کرتی تھی، اس کے سونے کا انداز بھی خوب تھا۔ مجھے اب اس کی ہر بات بڑی دلکش محسوس ہوتی۔ میں اس کے جسم کا گداز اپنے سر پر محسوس کرتا۔ کوئی 20 دن بڑے آرام و سکون سے گزر گئے۔ اس مختصر عرصے کے باوجود میرے اور انکا کے درمیان اچھے خاصے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ گو کہ میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا، پھر بھی میں نے اپنے احساسات کے سہارے اپنے ذہن کے کینوس پر انکا کی ایک خوبصورت تصویر بنا لی تھی۔ نازک سی اور سبک سی ایک خوبصورت لڑکی، جس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا۔ اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک سے تراشیدہ ہونٹ ہر وقت مسکراتے رہنے کے عادی تھے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہر وقت تر و تازہ کنول تیرتے نظر آتے، اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز، میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا جیسے گفتگو کرتے وقت وہ بے حد شرمیلی اور معصوم سی نظر آتی ہے۔ غرض کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ اپنے فلیٹ میں لیٹا گھنٹوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ باہر ہوتا تو بھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی۔ میں دبی دبی زبان میں لوگوں سے نظریں بچا کر اس کا جواب دے دیا کرتا۔ انکا نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر بدستور کاربند تھی۔ میری ہر خواہش یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی تھی۔ جو کام میں انکا سے کہتا وہ مجھے اس کے اصول کا راستہ بتا دیتی۔ میرے فلیٹ کا حلیہ اب یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی جگہ اب ایک خوبصورت صوفہ سیٹ موجود تھا۔ جلنگے پلنگ کی جگہ مسیری نے لے لی تھی۔ معمولی کپڑوں کی بجائے اب میرے پاس پہننے کے لیے بہترین سوٹ بھی موجود تھے۔ اب میں نے سامنے والے ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ شہر کے ایک اونچے ہوٹل جایا کرتا تھا جہاں ملازم اور بیرے ہاتھ باندھے میرے آگے پیچھے کھڑے رہتے تھے، اور میں وقار کے ساتھ چھری کانٹے سے کھانے میں مصروف رہتا۔ اب مجھے بل کی ادائیگی کے وقت پیسوں کا حساب کرنے کی مطلق کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب میں بل کے ساتھ 5-10 روپے ٹپ بھی دے دیا کرتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلنا میرا معمول بن چکا تھا۔ شام کے وقت میں اب بڑی پابندی سے سول لائنز کے علاقے میں جانے لگا، جہاں صرف بڑے لوگ آ جا سکتے تھے۔ عام لوگ اور درمیانے طبقے کے افراد وہاں کے رکھ رکھاؤ اور وہاں گھومنے پھرنے والوں کی شخصیت دیکھ کر ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔
میرے ساتھ اب ایسی کوئی دشواری نہیں تھی، کیونکہ میں اب مسلسل جیت رہا تھا۔ انکا نے ان 20 دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تمام زندگی بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تو پورا نہ ہو سکتا تھا، لہذا میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اگر میں محسوس کرتا کہ وہ سو رہی ہے یا آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی ہے تو میں اسے مخاطب کرنے کی بجائے زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ غرض کہ ہم دونوں کے درمیان گاڑی چھن رہی تھی۔ مجھے اگر کوئی فکر لاحق تھی تو بس اتنی تھی کہ انکا نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے اور میں اسے پورا کر کے اس احسانوں کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکوں۔ آج بھی روزمرہ کے معمول کے مطابق جب میں ایک قیمتی سوٹ زیب تن کیے ہوئے سول لائنز والے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ذہن اسی سلسلے میں الجھ رہا تھا کہ آخر اب تک انکا نے مجھ سے کوئی خدمت کیوں نہیں لی۔ پھر میں نے سوچا ممکن ہے اس نے اس محض معاہدے کی غرض سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو، ورنہ اسے بلا میری کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتاً انکا پرسرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ انکا دراصل میری محتاج تھی، لیکن کس سلسلے میں یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں انکا کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد کس طرح گلے گلے تک مصیبتوں کی دلدل میں دنس چکا تھا اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا۔ اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکا اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مرتے مر جاتا، لیکن انکا کے ساتھ کوئی معاہدہ کبھی نہ کرتا۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ جب سے انکا سے میری ملاقات ہوئی اور میرے برے دن پھرے تھے، میں بڑی پابندی سے شام کے وقت چہل قدمی کے لیے پارک آیا کرتا تھا۔ یہی میری نظریں ایک لڑکی سے چار ہوئی تھی اور میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش بیدار ہوئی تھی کہ اسے شریک حیات کے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ کلرکی کے زمانے میں اس لڑکی کا خیال کر کے میں دل محسوس کر رہ جاتا، لیکن اب میرا خیال تھا کہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کی مسکراتی نظروں سے ہو گیا تھا، کیونکہ آج تک میری اور اس کی کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جتنی دیر میں پارک میں موجود رہتا وہ بھی وہیں رہتی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لیتے۔ ابھی تک نہ تو اس نے میرے قریب آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی میری ہمت پڑی تھی کہ میں اپنی طرف سے پہل کر سکوں۔ بہرحال ہم جتنی دیر پارک میں رہتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے اور دلوں کا مدعا نظروں کی زبانی ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اب تک اتنی معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس کا نام نرگس اصفہانی ہے۔ اس کا باپ ایک مقامی تاجر تھا جس کا شمار امیر کبیر افراد میں کیا جاتا تھا۔ سول لائنز کے علاقے میں وہ ایک عالی شان بنگلے میں رہتی تھی۔ اگر انکا سے میری ملاقات نہ ہوتی تو غالباً میں نرگس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن موجودہ صورت میں دولت کے لحاظ سے میں نرگس کے باپ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ جتنی دولت اس نے سال ہر سال کی محنت کے بعد جمع کی تھی، اتنی دولت میں کسی وقت بھی انکا کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ نرگس اصفہانی میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ آج بھی میں پارک کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر دوسری بینچ پر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی ہم دونوں کی نظریں چار ہوتی تو وہ جلدی سے جھجک کر اپنی نگاہیں جھکا لیتی۔ بہت دیر سے ہمارے درمیان یوں ہی آنکھ مچولی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو نرگس کے قریب جا کر اس کے برابر بیٹھتے دیکھا۔ نوارت کے آ جانے سے نرگس کچھ پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نرگس یقیناً اٹھ گئی ہوتی، اس کا اپنے قریب بیٹھنا کبھی گوارا نہ کرتی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا اس نوجوان کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس انداز میں مسکرا کر نرگس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میرے سینے میں جذبہ رقابت کو ابار دیا تھا۔
ٹھیک اسی وقت جب میں اپنی بینچ پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو میرے سر پر نیم دراز تھی یک لخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور میرے کانوں میں اس کی سریلی آواز گونجی، جمیل، کیا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟